یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا۔ اب صحابی کی ماننا کہ اس خبیث کی ماننا۔ اب ایک کتاب میں بڑی پیاری دکھا رہا ہوں، یہ طب تابعی ہے لکھنے والے۔ کون ہے لکھنے والے؟ امام واقدی، بہت وقت کے امام ہے، فتح الشام۔ انہوں نے کتاب لکھی ملک شام کی جو فتح ہوئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں، اس کے تعلق سے پوری حدیثوں کو جمع کر دیا اس میں۔ جنگ یرمک کا ذکر کرتے ہیں، جنگ یرمک جو فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئی، صحابہ اکرام گئے اور اس فوج کے سپہ سالار تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد ابن ولید نے ایک صحابہ کی ٹولی کو بھیجا، اس میں حضرت شرجیل بالحسنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ اس ٹولی کی، اس گروہ کی قیادت کر رہے تھے۔ دشمنوں کو معلوم ہوا یہ کسی مقصد سے جا رہے ہیں، کچھ سامان وغیرہ فراہم کرنا تھا، کچھ سپاہیوں کے کھانے پینے کا انتظام۔ دشمن تعداد میں زیادہ تھا، یہ کم تھے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا اور ان پر حملہ کر دیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت قلیل، مختصر، دشمن زیادہ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مقابلے کی تاب نہیں ہے، مقابلہ بھاری ہے، ہم تعداد میں کم، دشمن تعداد میں زیادہ۔ عیاض بن حبیرہ ایک صحابی رسول ہے۔ اب امام واقدی روایت کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا دشمن حاوی ہو رہا تو انہوں نے کیا کیا، آئیے ذرا حدیث کے الفاظ اب پڑھتا ہوں۔ انہوں نے میدان یرمک سے پکارا ہے، میدان یرمک، جنگ یرمک جہاں ہوئی ہے، رسول اللہ مدینہ شریف میں آرام فرما رہے، قبر مبارک میں دور خلافت عمر ہے، رسول کا وصال ہوئے، ایک زمانہ ہو گیا، بظاہر حیات نہیں ہے، بظاہر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ مگر زندہ نبی اپنی قبر میں موجود۔ جنگ یرمک ہزاروں میل کی دوری پر، وہاں سے حضرت شرجل بالحسنہ صحابی رسول، جلیل قدر صحابی رسول، اور حضرت عیاض بن حبیرہ پکارتے ہیں، یا نصر اللہ انزلا، اے اللہ کی مدد۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول کو کہہ رہے ہیں، اے اللہ کی مدد نازل ہو، یا محمد یا محمد یا منصور، اے محمد، اے ہمارے مددگار، امتہ امتا، اپنی امت کی خبر لیجئے، اپنی امت کی خبر لیجئے۔